بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معانی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب اسماء حسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر، المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے۔ انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ آپ گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، وہ چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہے، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، بچپن کیا کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سالوں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جانے، میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا، ہن تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب
کہ آئے ہوئے تھے چچا زاد، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا کا تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. وہ کہتا ایا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے. تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا. تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد وایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. ایاک نعبد وایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے لیکن کوئی امت کے لیے درد مند کوئی نہیں، کوئی رونے والا کوئی نہیں. پھر ہم تجھے بلاتے ہیں آ جا یار، تینوں کی فرق سمجھا میرا باپ، تیرا حکم آ جاوے، تیرا فیصلہ آ جا. امت کو اس ذلت سے نکال لے یا اللہ، امت کو اس ذلت سے نکال لے. کوئی آنسو پسند، کسی کی فریاد پسند، کسی مظلوم کی آہ پسند کر دے. انصاف نام کی تو چیز میرے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں یار. انصاف نام کی تو کوئی چیز میرے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں یار. تو اب تجھ سے انصاف مانگتے، تجھ سے تیرے رحم کے طلبگار. یا اللہ تو ظالموں کو لگا، پوری امت کو نجات دے یا اللہ. یا اللہ سب سے راضی ہو جا، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے. پچھلے سال اور آج تک جن کا انتقال ہو گیا ایمان پر ان کے درجے بلند فرما، اور یا اللہ ان کی قبر ٹھنڈا. یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان میں عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے چاروں صوبوں اضطراب کا شکار، اضطراب کا شکار، بے بسی کا شکار، ساری عوام بے بسی کا شکار. آ جا یا اللہ تیری منت کر، آ جا تو، آ جا. آج تو مان لے یا اللہ، آج تو مان لے یا اللہ. مجھے 30 سال ہو گیا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہی، امت کی خبر گیری کر، امت کی وجہ ربک والملک صفا صفا. روم اور صحابہ کی جنگ میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
دشمن بہت زیادہ تھے، صحابہ بہت کم تھے، تو سب پکار رہے تھے یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور سفید گھوڑے ان پر سوار، ہاتھوں میں نیزے، اور ایک گھوڑ سوار سب سے آگے یہ کہہ رہا تھا ابشروا امت محمد فقد اتاکم اللہ من نصر، اے امت محمد تمہیں مبارک، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا، آ گیا۔ یا اللہ، وہ پکارنے والے صحابہ تھے، میں اور میرے پیچھے تجھے پکارنے والے، ہم سب کو نگار، پر رب تو ہی ہے یا اللہ، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے یا اللہ، اپنی قدرت دکھا دے۔ جیسے بچہ روتے روتے کہتا ماں میں تھک گیا ہوں، اب تم میری بات مان۔ اللہ ہم بھی تھک گئے ہیں، آنسو بہا تو تم مان جاتے، ہمیں معاف کرتے، ہمیں ظالموں سے نجات دے، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں جانوروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ ہمارے بازاروں سے جھوٹ نکال دے، دھوکے بازی نکال دے، فراڈ نکال دے، سود نکال دے، نشے کے اڈے نکال دے، نشہ بیچنے والوں کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ۔ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ جتنا مجمع میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، باہر سردی میں بیٹھے ہوئے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے فریادیں اٹھ رہی ہیں الگ الگ، تو سب کی سنتا ہے، اپنے فضل سے سب کی قبول فرما، سب کی پوری فرما، سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے بھی راضی ہو جا یا اللہ۔ ہماری اس دعا کو قبول کر لے گا، نہیں کرنا پھر بھی کر لے یا اللہ۔ ایک بندو نے آ کر تیرے گھر کا پردہ پکڑ کے کہا تھا یا اللہ معاف کر، نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر یا اللہ۔ یہی ہم کہتے ہیں، ہماری قبول نہیں کرنی پھر بھی قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا کروا، آپس میں لڑے ہوں میں صلح کروا، آپس میں محبتیں قائم فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے اچھے رشتے مقدر فرما یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ عبداللہ بھی نکل گئے، خیر محمد بھی نکل گئے، اور یاسین بھی نکل گئے، تین واسطے نکل گئے۔ تو طارق جمیل، عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، آٹھویں آئے۔ ابو طاہر مدنی، ابراہیم گردی، احمد الکشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الرملی، زین الدین زکریہ الانصاری، ابن حجر الاسقلانی۔ ابن حجر جن کی فتح الباری ہے، اور ہمارے جو ہیں احناف کے ان کی علامہ عینی، یہ دونوں مصر میں رہتے تھے۔ یہ جو بڑی بڑی بن گئی ہے نا، یہ مقابلے میں بنی، تو جیسے تاجر نہیں آپس میں مقابلہ کرتے، تو علماء کے بھی مقابلے ہوتے تھے، تو وہ مقابلے میں دونوں بزرگوں کی آپس میں نوک جھونک بھی چلتی تھی۔ مقابلہ میں ابن حجر کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح، اور علامہ عینی کی بھی اتنی بڑی ہو گئی شرح۔ دونوں ایک ہی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے، بادشاہ نے بنوائی مسجد، اس کا مینار گر گیا، تو وہ دیکھنے گئے، تو ابن حجر نے ڈانٹ لگائی، اصابتہ العین فسقط۔ علامہ عینی نظر، بادشاہ سلامت اس کو
بد نظری ہو گئی ہے تو یہ گر گیا ہے. تو عینی کہاں رک سکتے تھے؟ کہنے لگے کانت الاحجار فاسدہ فسقط، پتھر بڑے گندے تھے تو وہ گر گیا. تو ابن حجر الاسقلانی تو احمد بن ابراہیم التنوخی، احمد ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عام طور پر زبیدی پڑھتے ہیں. یہ زبید ہے، قبیلہ یمن کا قبیلہ ہے. اس میں ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، عمرو بن مادی کرب الزبیدی. اتنے بڑے شاہ سوار تھے، قادسیہ کی جنگ میں زخمی ہو کر گرے. ایک ایرانی گھوڑے پہ قریب سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی. اس پورا زور لایا کہ گھوڑا دم چھڑا جائے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، نہیں چھڑا سکا. اخیر وہ گھوڑا چھڑ کے نہ سکیا تو اس کی دم کھینچ کے پیچھے لائے اور اس سے سوار ہو کے پھر لڑنے لگ گئے. اس وقت ان کی عمر 9 سال. تو ابن حجر الاسقلانی، احمد بن ابی طالب الحجار اور ابراہیم التنوخی اور حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن اول عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الدابودی، عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف بن مطر الفربری. یہ جو نسخہ پڑا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے لکھی بخاری. امام بخاری سے 80 شاگردوں نے سن کر لکھی، لیکن جو نسخہ اللہ کی طرف سے عام ہوا وہ فربری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عام ہوا. اور فربری سے آپ کہیں گے وَبِهِ قَالَ، ابھی آپ نے کہا وَبِهِ قَالَ، یہ بِهِ قَالَ میں اتنے بِهِ ہیں. تو اس سے اب آ گیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تو یہ میری کیا اس کو کہتے ہیں سفارشات جمیلیہ میں سے ہے کہ امام شافعی کا جو مذہب ہے نا کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا، وہ اس لفظ کی وجہ سے زیادہ صحیح ہے. نوا جو ہوتا ہے، نوا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اور دورے چپڑ گئے تو انہوں نوا دا بھی نہیں پتا. نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، نوا گٹھلی. تو گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں آتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو بات ہے، تھوڑا سا تو انہوں مولوی بن کے بھی کھاوا نہ ہوئی تو میں مولوی ہاں کوئی. تو نوات جو ہے وہ گٹھلی ہے، اور گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا، تو نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتا. لیکن اصول جو فقہ ہیں اس میں ہیں مصالح مرسلہ، لوگوں کے عمومی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر نیت کے عمل وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ساتھ ثواب نہیں ملتا. تو لیکن مجھے امام شافعی کی بات زیادہ مضبوط
نظر آتی ہے کہ نیت کے بغیر عمل وجود میں نہیں آتی۔ بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہے۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم ہو، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیتے تھے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے، یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا۔ اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے،
کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت نہیں، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو حد ہے نا، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے ہیں۔ تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی۔ تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے یہ دنیا کے لیے ہیں، وہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو وَلَدَيْنَا مَزِيد، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، اس سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے گئے تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی کھاؤ۔ تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا نا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے گا، وہ ایسے یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں کملا ہو جائے گا۔ وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، اور تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھائے اس کو، کبھی اس کی، اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی،
من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواق، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے۔ پوری سورت اتار، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گیا، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو، جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اماں عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ، بار بار کروٹیں بدلتے پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے بالکل نیچے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے، میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں۔ 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوموں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن و اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا۔ اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پروٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب
بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں، یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔